ناظرین، اب ہم آپ کو خیبر پختونخوا لیے چلتے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ گورنر صاحب بہت شکریہ۔ آج ہم نے آپ کا خط پڑھا جو آپ نے وزیر اعظم کو بھیجا، جس کے اندر جو ضم شدہ اضلاع ہیں ان کے ٹیکس کے حوالے سے آپ نے ان کو بتایا کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن اس معاملے پہ جانے سے پہلے آپ نے اس سے پہلے ایک اور بیان بھی دیا تھا۔ میں چاہوں گا کہ اگر اس کے اوپر آپ تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں کہ بلوچستان کی طرح خیبر پختونخوا کے اندر بھی ایک آپریشن ہونا چاہیے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ریکمنڈیشن ہے، کیا اس کے علاوہ ہے جو آپریشنز چل رہے ہیں، یا ان آپریشنز کو بڑھانے کی آپ بات کر رہے ہیں، یا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلعت صاحب، خیبر پختونخوا کے جو ساؤتھ ڈسٹرکٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو مرج ڈسٹرکٹس کے علاقے ہیں، ان میں جو ہے ٹیررزم جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ ہماری سیکورٹی فورسز کی پوری کوشش ہے کہ اس ٹیررزم کو روکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں پچھلے جو دیر میں واقعہ ہوا، پھر سوات میں میرے پاس سے ڈیلیگیشنز آئے، سوات میں ٹیررزم بڑھ رہی ہے، تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑھنے چاہیے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ دوبارہ خدا نخواستہ سوات میں وہ سچویشن ہوئی جو پہلے تھی اور ہم نے وہاں پہ نقل مکانی کروائی، وہاں پہ اس کو کلیئر کیا، پھر لوگوں کو واپس بھیجا۔ اس طریقے سے اگر آپ دیر میں دیکھیں، دیر میں چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ ماضی میں کم ہوئی تھیں، تو یہ چیز دیر میں بھی ہوئی ہے۔ مرج ڈسٹرکٹس میں اگر آپ دیکھیں، جس طرح وزیرستان ہے، نارتھ وزیرستان ہے، ساؤتھ وزیرستان ہے، پھر آپ باجوڑ کو دیکھیں، پھر آپ پاڑا چینار کے علاقے کو دیکھیں، ان جگہوں پہ جو ہے اب ان میں باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ آپریشن ہو کے ان علاقوں کو کلیئر ہونا چاہیے۔ آپ اگر ساؤتھ آف کے پی دیکھیں، ڈی خان، ٹانک، بنو، لکی، کرک، ان میں بھی یہ چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک پلینڈ آپریشن ہونا چاہیے، جس میں ہم ملیٹنسی کے خلاف جو بھی ملیٹنٹس ہیں، جو پاکستان کی ریاست کو نہیں مانتے، جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے، ڈیفینیٹلی ان سے تو بات چیت نہیں ہو سکتی۔ جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے ان کے ساتھ کیا بات چیت کریں گے؟ لہٰذا اس چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آپریشن ڈیفینیٹلی انٹیلیجنس بیس آپریشن کہیں یا جو بھی آپریشن کہیں، صوبائی حکومت کو بھی ہم نے بار بار کہا ہے کہ آپ کو وفاق کے ساتھ مل کر یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو ہے وہ سپورٹ کرنا۔ دیکھیے، یہ دہشت گرد کسی کے نہیں ہے، نہ وہ ہمارے ہیں، نہ آپ کے، نہ ریاست کے خلاف بھی ہیں، سب کے خلاف ہیں۔ لہٰذا یہ چیزیں جو اگر آپ کہیں کہ نہیں ہمارے دوست ہیں اور باقیوں کے دشمن ہیں، تو ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ ریاست کے خلاف جو ہے وہ سب کے دشمن ہیں۔ آپ نے کہا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، جب ہم ڈی جی ایس پی آر کے بیانات دیکھتے ہیں یا ان کی پریس کانفرنس سنتے ہیں، تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ آئی او بیز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور درجنوں آئی او بیز ہو رہے ہیں دن کے اندر، اور پر گھنٹہ بھی 2 3 3 4 4 ہو رہے ہیں۔ آپ نے پلاننگ کا ذکر کیا، ظاہر ہے پلاننگ کے ساتھ ہی آپریشن ہو رہے ہیں۔ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا گورنر صاحب کہ اس کے علاوہ کیا ایسا ایلیمنٹ ہے جس کی ان کی وجہ سے حالات یہاں پر کھڑے ہیں کہ آپ کو اس معاملے کی طرف بار بار اشارہ کرنا پڑتا ہے؟ کیا جو صوبائی حکومت ہے اس کی توجہ اس کے اوپر مرکوز نہیں ہے، مرکز اس معاملے کو لیڈ نہیں کر رہا، یہ کیا؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ اگر آپ بلوچستان کو دیکھیں تو بلوچستان کے جو چیف منسٹر ہیں، بلوچستان کی جو صوبائی حکومت ہے، وہ اپنی سیکورٹی فورس کے شانہ بشانہ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ فرنٹ فوٹ پہ اگر جہاں پر سیکورٹی ایجنسیز ہیں، وہاں پر سول ان کی طرف سے آپ چیف منسٹر کو بھی دیکھیں گے، ان کی ٹیم کو دیکھیں گے کہ وہ بالکل ان کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر چیزیں یہ ہیں کہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہماری جو صوبائی حکومت ہے وہ اتنی کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے افواج کے شہیدوں کے جنازوں میں بھی صوبائی حکومت کے اکثریت آپ دیکھیں کہ اس میں نمائندے موجود نہیں ہوتے اور نمائندگی نہیں کرتے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جنازے میں جا کر کوئی ایسا کوئی وہ چیز ہو جائے گی، لیکن ایک سپورٹ ہوتی ہے اس میں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، فوجی آپریشن نہیں ہونے چاہیے اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ نہیں ہوں گے تو آپ کو امن امان کیسے لے کر آئیں گے؟ دیکھیں، اس کی مائنس پروونشل گورنمنٹ کی سپورٹ کے آپریشن مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ تھوڑی سی مشکلات ہوں گی، لیکن اگر پروونشل گورنمنٹ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے بہتر۔ اس لیے ہم نے پروونشل گورنمنٹ بار بار کہا کہ آپ کی کوارڈینیشن وفاق کے ساتھ ہونی چاہیے، سیکورٹی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ اگر انہوں نے ایپیکس کمیٹی کی 1 2 میٹنگ بلوچستان کے حوالے سے، لونر کے حوالے سے کی ہے، تو خیبر پختونخوا بھی دیکھیں وفاق کے انڈر آتا ہے، تو خیبر پختونخوا کے متعلق بھی میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلانا چاہیے۔ اپنے ایک ڈیفینیٹلی وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اونرشپ دیتے ہیں، لیکن اونرشپ میں سمجھتا ہوں کہ اس صورت سے بھی ہوگی کہ اگر وہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلائیں یا مشترکہ اجلاس بلا لیں پارلیمنٹ کے، جو کہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکورٹی پر ڈسکشن ہو۔ دیکھیں، اگر اللہ کرے امن آتا ہے، ایران
اور یو ایس کی جو ہے جب یہ جنگ میں، تو سب سے بڑا اور سب سے بہترین جو ہے بینیفیشری ہے وہ خیبر پختونخوا کا صوبہ ہوگا۔ دیکھیں واحد صوبہ ہے جس میں ہمارے پاس پانی موجود ہے، ہمارے پاس بجلی موجود ہے، سستی بجلی موجود ہے، ہمارے پاس ڈیمز بن رہے ہیں، ہمارے پاس آئل اینڈ گیس موجود ہے، سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا صوبہ خیبر پختونخوا ہے، سوئی کے بعد سب سے زیادہ گیس ہم پیدا کرتے ہیں، ہمارے پاس مائن اینڈ ملز موجود ہیں، ہمارے پاس ٹوریزم ہے، ہمارے پاس ریلیجس ٹوریزم ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک امبریلا کے نیچے ایک ہی واحد صوبہ ہے جو خیبر پختونخوا کے انڈر ہے۔ باقی صوبوں میں چیزیں ہیں لیکن یہ اتنی چیزیں، ساری چیزیں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے جتنی ہمارے پاس ہیں۔ تو اگر امن ہوگا تو یہاں پر لوگ آئیں گے، یہاں پر بزنس ہوگا، یہاں پر کاروباری لوگ آئیں گے، یہاں پر کاروبار کریں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، لوگوں کو روزگار ملے گا۔ یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت ہی پازیٹیو چیز ہوگی۔ یہ بڑا تگڑا بیانیہ ہے جس طریقے سے آپ نے اس تمام ایشو کو فریز کیا، اور مجھے یاد ہے کہ متعدد مرتبہ جب بھی میری آپ سے بات ہوتی ہے آپ وزیر اعظم کی آمد کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ان کو ضرور آنا چاہیے۔ اگر ہم نمبرز کو دیکھیں تو سب سے زیادہ افیکٹڈ جو صوبہ ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، اور جس طرح آپ نے خود کہا کہ اس کی اسٹریٹجک سگنیفیکنس جو ہے، بلوچستان کی بہت اسٹریٹجک سگنیفیکنس ہے لیکن خیبر پختونخوا کی جو پروون اسٹریٹجک سگنیفیکنس ہے وہ کیا چیز ہے؟ اور آپ مرکز کے نمائندہ ہیں بطور گورنر، وہ کیا چیز ہے جو روکے ہوئے وزیر اعظم کو خیبر پختونخوا میں آنے سے؟ آپ نے ظاہر ان سے متعدد مرتبہ بات تو کی ہوگی۔ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعظم صاحب کی وزٹس کیوں نہیں ہوتے۔ اگر ان کو یہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہاں میں صوبائی حکومت پی ٹی آئی کے یہاں پر ہے، واحد صوبہ جہاں پر اپوزیشن کی حکومت ہے، شاید اس سے میں بھی وہ ہوں کہ جی وہاں پر اپوزیشن کی حکومت۔ لیکن آپ نے دیکھا جب بھی اسلام آباد میں کوئی بھی میٹنگ ہوتی ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئی ہے ایک دفعہ یا دو دفعہ، اور جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوئی ہے، جہاں پر ہمارے صوبے کی نمائندگی، چیف منسٹر کی نمائندگی ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چیف منسٹر جو ہے وہ جاتے ہیں، اپنی نمائندگی وہاں پر کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ لا اینڈ آرڈر پہ میٹنگ ہوگی، پرائم منسٹر صاحب بلائیں گے اور کوئی شخص ایسا ہوگا جو بولے کہ میں لا اینڈ آرڈر پہ میٹنگ پہ نہیں جاتا۔ اگر وہ نہیں جائے گا تو وہ دیکھیں ایز اے گورنر، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کے خلاف ہیں۔ پچھلے چیف منسٹر نے بھی خیبر کے امن کے حوالے سے میٹنگ ہوئی تھی، میں خود چل کے ان کے پاس گیا تھا، ساری اپوزیشن گئی تھی۔ جب یہ سی ایم بنے تھے، ایک اسپیکر صاحب نے امن جرگہ بلایا تھا پارلیمنٹ کی صوبائی اسمبلی کے اندر، میں وہاں پہ چل گیا تھا۔ ابھی ہمارا ایک دوبارہ ایک وہ ہوا تھا، ماضی میں وہ تھا سی این جی کے حوالے سے، گندم کے حوالے سے، اسپیکر صاحب نے اجلاس بلایا، صوبے کا ایشو تھا، میں گیا تھا۔ ابھی ریسنٹلی فاٹا ٹیکس پہ سی ایم صاحب نے فاٹا کے پارلیمنٹیرینس کو اور اسٹیک ہولڈرس کو بلایا تھا، ہم گئے تھے۔ دیکھیں جو صوبے کے امن کے حوالے سے بات ہوگی، صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے بات ہوگی، ڈیفینیٹلی ایز اے اپوزیشن اگر میں جو بھی ہوں میں وہاں پر جاؤں گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اسلام آباد میں ایسی قسم کی میٹنگز ہوتی ہیں تو ہمارے صوبائی جو حکومت ہے یا صوبائی کے نمائندے ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہاں پر جاتے ہیں۔ تو اس چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنجیدہ گفتگو ہونی چاہیے، یہ بہت ہی سنجیدہ ایشو ہے۔ اور کل خدا نخواستہ، میں نہیں کہتا خدا نخواستہ کل ایسا نہ ہو کہ چیزیں بہت خراب ہو جائیں، پھر یہی لوگ بیٹھیں گے، پھر میٹنگیں بھی ہوں گی، پھر پشاور بھی ہوگا، اسلام آباد بھی ہوگا، جوائنٹ سیشن بھی ہوگا، لیکن بہت لیٹ ہوگا اس وقت۔ آپ کو وزیر اعظم کو خط لکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہ جو ضم شدہ اضلاع ہیں ان کے فنڈز کے حوالے سے، کیا اور کوئی کمیونیکیشن کا طریقہ کار جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے؟ کیا کوئی ڈائریکٹ لائن نہیں ہے؟ نہیں، ڈائریکٹ لائن بالکل ہے، اور وزیر اعظم صاحب سے دیکھیں پچھلی دفعہ بھی ہم نے سی این جی اور گندم کے حوالے سے تھا تو ہم نے ان سے رابطہ کیا، پھر ہم جو ہے وہ اس پہ کچھ کمزوریاں تھیں جس پہ آپ نے دیکھا کہ پھر سی ایم صاحب، میں، اسپیکر صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن جو کہ ڈاکٹر عباس صاحب ہیں، میر مقام صاحب کے بھائی ہیں، تمام پارلیمان لیڈرز، ہم گندم اور سی این جی کے حوالے سے ہم سب اکٹھے ہوئے اور ہم نے پھر جا کر اسلام آباد میں میٹنگ کی اور اپنا جو ہے وہ ان سے اپنا حق جو ہے وہ لے کر آئے۔ ابھی جو تھا بیچ میں، ابھی فاٹا میں جو چکدارہ میں پیپلز پارٹی نے کی، پی سی کی، پی ایم ایل این نے بھی کی، اے این پی نے بھی کی، باقی لوگوں نے بھی کی۔ جو پیپلز پارٹی نے جب اے پی سی بلائے اس میں ہم سب گئے تھے، مسلم لیگ کی نمائندگی بھی تھی، میں بھی تھا، پی ٹی آئی کی بھی تھی۔ ہم نے وہاں پر یہ مطالبہ کیا کہ پہلے صوبائی حکومت جو ہے، اگر ہم وفاق سے کہیں صوبائی حکومت تو پہلے اپنا ٹیکس معاف کرے، سی ایم صاحب اس کی لیڈ لے، میں ان کے ساتھ ہوں گا، یہ ان کا مینڈیٹ ہے، ہی از دی چیف ایگزیکٹو آف دی پرومس، ہم ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ چیف منسٹر صاحب نے اجلاس بلایا، پاٹا کے ممبرس کو بلایا، وہاں کے جو ہے اسٹیک ہولڈرس کو بلایا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ریپریزنٹیشن وہاں پر سی ایم ہاؤس سے موجود تھی، آپ نے بھی ٹی وی میں دیکھا ہوگا۔ اور اس کے بعد جب ہم نے کہا کہ پہلے ہم اپنا ٹیکس معاف کریں پھر ہم وفاق سے بات کریں گے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنا سارا ٹیکس معاف کر دیں، یہاں تک کہ جو ٹیکس سرینا ہوٹل پہ بھی تھا اور کے ایف سی اور ان چینز پہ بھی تھا وہ بھی انہوں نے معاف کیا۔ انہوں نے کہا نیکسٹ گورنمنٹ میٹنگ میں ہم اس کو معاف کریں گے۔
پھر ہم نے وفاق سے کہا اور ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے امیر مقام صاحب سے، کیونکہ وہاں پر فیڈرل منسٹر ہے کہ آپ وزیر اعظم صاحب سے ٹائم لیں ٹھیک، تاکہ ہم اس پہ بات کریں، کیونکہ فاٹا کے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ تو اب آپ نے خط بھی لکھ دیا، 100 بالکل ارب روپے آپ پہ خرچ ہوگا، اب اس لیکن وہ جی دیکھیں میرا ایک ون لائنر ہے، کیا لاہور، فیصل آباد، ملتان، کراچی کے انڈسٹریلسٹ کو وہ جو ہے مراد جو ان کے پاس ہیں وہ کیا فاٹا اور پاٹا کے انڈسٹریلسٹ کو ملتی ہے؟ اگر ملتی ہے تو ہمیں آج تک مجھے ایف بی آر کے چیئرمین صاحب بتا دیں کہ انہوں نے فاٹا کے کون سی ضلع میں وزٹ کیا جہاں پر فیکٹریز ہیں اور ان کی مشکلات. 2 lines on this. چیٹ لکھنا I'm sure وزیر اعظم ہاؤس اس کو نوٹ کر رہا ہوگا.